بڑھاپے میں جو شخص یہ کلمات پڑھتا ہے اللہ نے اس سے بخشش کا وعدہ فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار یہی کلمات دہرائے۔ ناظرین محترم، رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد مبارک فرمایا کہ جو شخص روزانہ ان کلمات کا ورد کرتا ہے اللہ اس کو بیماری اور حادثات کی موت سے محفوظ رکھتا ہے، صحت اور عمر میں اضافہ ہوگا۔ اگر بندہ بڑھاپے میں 100 بار ان کلمات کا ورد کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کی بخشش کا وعدہ فرمایا ہے، اور یہی الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرائے۔ فرمایا کہ اسے بشارت ہے جنت کی، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ پڑھے گا تو اپنے فوت شدہ والدین یا پھر اہل و عیال کو اس کا ثواب کرے گا تو ان پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، اور اس کو فرشتے خوشخبری دیتے ہیں کہ تمہاری اولاد نے تم پر احسان کیا ہے، اور ان کے والدین کی روح بخشی جاتی ہے، اپنی اولاد کو دعائیں دیتی ہے جو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور وہ کلمات آج کی اس بابرکت ویڈیو میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے، اور ویڈیو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم لازمی کمنٹ باکس میں لکھ دیجئے۔ ناظرین، جو لوگ ساری زندگی گناہوں میں مبتلا رہے اور آخرت کی پرواہ کیے بغیر گناہ پہ گناہ کرتے رہے، اگر ان کے دل میں بخشش کی خواہش پیدا ہوئی ہے تو وہ بڑھاپے میں بھی یہ کلمات پڑھ لیں، کیونکہ بڑھاپے میں جو یہ کلمات پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کو پڑھنے والے سے بخشش کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو آپ نے آج کی ویڈیو میں یہ بتائے گئے کلمات بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھنے ہیں۔ اس سے جتنے بھی گناہ ہوں گے انشاءاللہ وہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کو بخش دے گا، اور جس کو اللہ تعالیٰ کی بخشش نصیب ہو جاتی ہے اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی آسان ہو جاتی ہیں، دونوں ہی سنور جاتی ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک حجرے میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دونوں شہزادوں یعنی حسنین کریمین کے ہمراہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو اپنے سینے سے لگا کر بوسہ دیا، اور اسی خوشی کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے علی، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس کو کرنے سے 70,000 فرشتے آپ کی خواہش اور حاجت پوری کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور فرمائیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہی کلمات ارشاد فرمائے تھے۔ بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان بھائی چارہ قائم فرما رہے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آنسو بہاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور کپڑوں کے کونے سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے صحابہ کرام کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرا دیے اور انہیں اپنے ساتھ بٹھایا، اپنے سینے سے لگا کر کہا کہ علی، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ پھر لوگوں کے عام مجمع میں یہ اعلان فرما دیا کہ لوگو، یہ علی میرا بھائی ہے، یہ علی میرا بھائی ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ یمن کے ایک تاجر نے پہلی مرتبہ اپنے بیٹے کو تجارت کے لیے بھیجا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کلمات عام کر دیے، اور یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہا، اور اس تاجر نے وہی کلمات پڑھ کر دل میں یہ خواہش کی کہ میرا بیٹا خیر و عافیت کے ساتھ اپنی پہلی تجارت کر کے واپس آئے۔ اس تاجر نے خوشی خوشی اپنے بیٹے کو ایک کشتی میں سوار کر دیا، جبکہ کچھ اور لوگ بھی اس کشتی پر سفر کر رہے تھے۔ اس سمندر میں سے ایک آواز دینے والے کی آواز سنائی دی، لیکن صورت نظر نہ آئی۔ اس آواز دینے والے نے کہا کہ اگر کوئی مجھے 10,000 دینار دے دے تو میں اسے ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ اگر وہ ہلاکت کے بالکل قریب بھی پہنچ گیا ہو اور اس وظیفے کو پڑھ لے تو تب بھی تمام بلائیں اور مصیبتیں اسے ٹل جائیں گی۔
اس کشتی کے مسافروں میں سے ایک نے بلند آواز میں جواب دیا کہ آؤ میں تمہیں 10,000 دینار دیتا ہوں، مجھے وہ وظیفہ بتا دو۔ تو آواز آئی کہ تم اپنے دیناروں کو سمندر کے اندر ڈال دو، وہ مجھے مل جائیں گے اور میں تمہیں وظیفہ بتا دوں گا۔ چنانچہ اس کشتی کے مسافروں نے 10,000 دینار اس سمندر کے اندر ڈال دیے تو آواز دینے والے شخص نے مسافر کے کان میں آ کر وہ وظیفہ بتایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا، اور اس مسافر نے بھی وہ وظیفہ سن کر پڑھ لیا، اور یہ مسافر اسی یمن کے تاجر کا بیٹا تھا۔ آواز دینے والے نے اس سے کہا کہ تجھے جب بھی کوئی مصیبت پڑے تو اس وظیفے کو پڑھ لیا کرو، جبکہ یہ سن کر کشتی کے دوسرے تمام مسافروں نے اس کا مذاق اڑایا اور کہا کہ تو نے اپنی کثیر رقم سمندر میں پھینک کر ضائع کر دی ہے، لیکن تاجر کے بیٹے نے جواب دیا کہ میں نے اپنی دولت ضائع نہیں کی اور مجھے اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ مجھے قرآن پاک کی آیت ضرور نفع پہنچائے گی۔ لہٰذا اس کے بعد چند گھنٹے وہ کشتی چلتی رہی اور پھر اچانک طوفان کی موجوں سے وہ کشتی ٹوٹ کر بکھر گئی، اور سوائے اس تاجر کے بیٹے کے اس کشتی کا کوئی آدمی بھی زندہ نہ بچا۔ وظیفہ پڑھنے والا وہ مسافر کشتی کے ایک ٹوٹے تختے پر بیٹھا ہوا سمندر کے اندر بہتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ کچھ دیر کے بعد ایک جزیرے پر جا پہنچا، اور اس جزیرے میں چند قدم چلنے کے بعد اس نے دیکھا کہ وہاں ایک شاندار محل بنا ہوا ہے اور ہر قسم کے موتی اور جواہرات وہاں پڑے ہوئے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ اس محل میں ایک بہت ہی حسین و جمیل عورت بھی اکیلے بیٹھی ہوئی ہے، اور ہر قسم کے میوہ جات اور کھانے پینے کا سامان اس کے پاس رکھا ہوا ہے۔ اس عورت نے اس مسافر کو دیکھا تو پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیسے پہنچے ہو؟ پھر اس نے عورت سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں پر اکیلی کیا کر رہی ہو؟ تو اس عورت نے اپنا قصہ سنایا کہ میں بصرہ کے عظیم اور بڑے تاجر کی بیٹی ہوں، میں اپنے باپ کے ساتھ سمندر کے سفر پر جا رہی تھی کہ ہماری کشتی ٹوٹ گئی، اور مجھے اچانک کوئی کشتی کے اندر سے اچک کر لے بھاگا، اور میں تب سے اس جزیرے پر اس محل کے اندر اس وقت سے قید پڑی ہوں۔ ایک شیطان ہے جو مجھے اس محل میں لے آیا ہے، اور وہ ہر 7ویں دن یہاں آتا ہے۔ آج اس کے یہاں آنے کا دن ہے، لہٰذا تم اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگ جاؤ، ورنہ وہ شیطان تمہاری جان لے لے گا۔ ناظرین، ابھی اس عورت کی گفتگو ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ وہاں ایک دم سے اندھیرا چھا گیا۔ عورت نے پھر سے کہا کہ جلدی سے یہاں سے بھاگ جاؤ، کیونکہ وہ آ رہا ہے اور وہ تمہیں ضرور جان سے مار ڈالے گا۔ چنانچہ وہ شیطان وہاں پر آ گیا، لیکن وہ مسافر وہاں پر یوں ہی کھڑا رہا۔ وہ شیطان جیسے ہی اسے دبوچنے کے لیے آگے بڑھا تو مسافر نے وہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، اور وظیفہ سنتے ہی شیطان زمین پر گر پڑا، اور زوردار آواز آئی کہ جیسے کوئی ٹکڑا ٹوٹ کر زمین پر گر پڑا ہو، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ شیطان جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اس عورت نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں رحمت کا فرشتہ بنا کر میرے پاس بھیجا ہے، اور تمہاری بدولت مجھے اس شیطان سے نجات ملی ہے۔ پھر اس عورت نے مسافر سے کہا کہ یہ موتی اور جواہرات اٹھاؤ اور محل سے نکل کر میرے ساتھ سمندر کے کنارے کی جانب چلو، وہاں سے کوئی کشتی تلاش کر کے یہاں سے نکل چلتے ہیں۔ چنانچہ بہت سے موتی، جواہرات اور کھانے پینے کا سامان اپنے ساتھ لے کر وہ دونوں اس محل سے نکلے۔ وہ دونوں اس سمندر کے کنارے پر جا پہنچے، اور وہاں ایک کشتی جزیرے کی جانب جا رہی تھی۔ وہ دونوں اس کشتی پر سوار ہو کر بصرہ جا پہنچے۔ لڑکی کے والدین اپنی گمشدہ لڑکی کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور اس مسافر کے شکر گزار ہوئے، اور بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ اسے اپنے گھر میں مہمان بنا کر رکھا۔ پھر لڑکی کے والدین نے پوری بات سن کر ان دونوں کا نکاح کر دیا، اور وہ دونوں میاں بیوی بن کر رہنے لگے، اور تمام موتی اور جواہرات جو وہ اس جزیرے سے لے کر آئے تھے وہ ان دونوں کی مشترکہ دولت بن گئے۔ اس عورت سے اللہ تعالیٰ نے اس مرد کو کچھ بچے بھی عطا کیے، اور وہ دونوں نہایت محبت اور احترام کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ اور ناظرین، یہ سب اس وظیفے کا کمال ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا تھا۔ ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ راستے میں ایک آواز سنائی دی کہ یا اللہ تو مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے فرمایا کہ اے انس، اس کا پتہ لگاؤ۔ تو میں اس پہاڑ کے اندر داخل ہو گیا، اور میں نے دیکھا کہ ایک آدمی نہایت ہی سفید لباس میں ملبوس، لمبی داڑھی والا وہاں پر موجود ہے۔
اس نے مجھے دیکھا تو مجھ سے پوچھا کہ کیا تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہو؟ میں نے عرض کی جی ہاں، تو انہوں نے فرمایا کہ تم جا کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے میرا سلام عرض کر دو اور کہہ دو کہ آپ کے بھائی الیاس علیہ السلام آپ سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ میں نے واپس آ کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے وہ سارا معاملہ عرض کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ساتھ لے کر پہاڑ کے اندر روانہ ہوئے۔ جب ان کے قریب پہنچے تو میں پیچھے ہٹ گیا اور وہ دونوں صاحبان آپس میں کچھ دیر تک گفتگو فرماتے رہے۔ پھر آسمان سے ایک دسترخوان اترا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بلایا اور میں نے ان دونوں حضرات کے ساتھ کھانا کھایا۔ جب ہم کھانے سے فارغ ہو چکے تو آسمان سے ایک بدلی آئی اور وہ حضرت الیاس علیہ السلام کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئی اور میں ان کے سفید لباس کو دیکھتا رہ گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نجران کے عیسائی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہود و انصار نے لڑائی شروع کر دی اور کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے مذہب پر تھے، جبکہ یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودیوں کے مذہب پر تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے وحی نازل فرمائی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ تورات اور انجیل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پیروکار کیسے ہو سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین حق کی دعوت دی تو وہ بولا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں جس طرح سے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی۔ اہل نجران کا ایک اور آدمی بولا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ یہی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں جس طرح سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی تھی؟ اور تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو خود اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں تو خود حق تعالیٰ کے سامنے جھکنے کا کہہ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں اتنی سچائی تھی کہ وہ تمام یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور مشرف و اسلام ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذرا مبارک گم ہو گئی اور جب تلاش کی تو ایک یہودی کے پاس سے نکلی۔ آپ نے اس یہودی سے فرمایا کہ یہ میری ذرا ہے، میں نے یہ ذرا نہ فروخت کی ہے نہ کسی کو ہبہ کی ہے۔ یہودی نے کہا یہ میری ذرا ہے کیونکہ یہ میرے قبضے میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ چلو قاضی کے پاس چلتے ہیں۔ چنانچہ دونوں قاضی شریف کی عدالت میں گئے۔ کہا کہ جی امیر المومنین، آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ ذرا جو اس یہودی کے پاس ہے یہ میری ہے، میں نے یہ ذرا نہ بیچی ہے نہ کسی کو ہبہ کی ہے۔ قاضی شریف نے پھر اس یہودی سے کہا کہ ہاں تم کیا کہتے ہو؟ تو یہودی نے کہا کہ یہ میری ذرا ہے اور میرے قبضے میں ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ یہ ذرا آپ کی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جی ہاں، یہ کمبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام اور حسن رضی اللہ تعالی عنہ میرے گواہ ہیں کہ یہ ذرا میری ہے۔ قاضی شریف نے کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں تو جائز نہیں ہے، فیصلہ یہ ہے کہ یہ ذرا اس یہودی کی ہی ہے۔ وہ یہودی اس قاضی سے بے حد متاثر ہوا اور متعجب ہو کر کہنے لگا کہ امیر المومنین خود مجھے اپنے قاضی کے پاس لے آئے اور ان کے قاضی نے بھی انہی کے خلاف فیصلہ سنا دیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ دین حق ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اے امیر المومنین، یہ ذرا آپ ہی کی ہے۔ محترم ناظرین، بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور پاکیزہ بزرگ تھے۔ ان کا ایک ہی بچہ تھا جو کہ نابالغ تھا اور ان کے پاس صرف ایک گائے کی بچیا تھی۔ اس بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک غار کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ، میں اس بچے کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں جب تک میرا بچہ بالغ نہ ہو جائے، اور اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی۔ وہ بچیا جوان ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی اور بچہ بڑا ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور انتہائی نیکوکار ہو گیا۔ اس نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، ایک حصے میں سوتا، ایک میں عبادت کرتا، جبکہ ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا، اور روزانہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا تھا اور پھر انہیں فروخت کر کے 1/3 رقم صدقہ کر دیتا، 1/3 اپنی ذات پر خرچ کر لیتا، جبکہ 1/3 رقم اپنی والدہ کو دے دیتا۔
ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، تمہارے باپ نے غار کے پاس بچیا کو چھوڑا تھا جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں اللہ کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو کہ اے خدا کریم، میرے باپ کی چھوڑی ہوئی امانت مجھے واپس لوٹا دے۔ اور اس بچیا کی نشاندہی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے اور اس کی کھال اس طرح سے چمک رہی ہوگی جیسے سورج کی ہلکی ہلکی کرنیں ہوتی ہیں۔ یہ سن کر وہ لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا کی تو فوراً ہی وہ گائے دوڑتی ہوئی آ گئی اور لڑکے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ لڑکا اس کو پکڑ کر گھر لایا تو اس کی ماں نے کہا کہ میرے بیٹے، تو اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 درہم میں فروخت کر دے، لیکن کسی کو بغیر میرے مشورے کے مت دینا۔ ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت 3 درہم ہی ہوا کرتی تھی۔ بازار میں ایک گاہک آیا جو کہ در حقیقت ایک فرشتہ تھا۔ اس نے کہا کہ اس گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا، مگر تم اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر اپنی گائے میرے ہاتھ فروخت کر ڈالو۔ اس لڑکے نے کہا کہ تم کتنی ہی زیادہ اس گائے کی قیمت دو، لیکن میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز اس گائے کو فروخت نہیں کروں گا۔ لڑکے نے اپنی ماں سے سارا ماجرا بیان کیا تو ماں نے کہا کہ شاید یہ گاہک کوئی فرشتہ ہے۔ اے میرے بیٹے، اس سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں۔ چنانچہ اس لڑکے نے بازار میں جا کر جب اس گاہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ تم ابھی اس گائے کو فروخت نہ کرنا، آئندہ اس گائے کو بنی اسرائیل کے لوگ خریدیں گے اور تمہیں سنگائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس گائے کی قیمت ادا کریں گے۔ چند دنوں بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت ہی مالدار آدمی کو اس کے چچا کے 2 لڑکوں نے مل کر قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا۔ صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہوئی، لیکن جب کوئی قاتل نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قاتل کا پتہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کے زبان پر یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتائے گی۔ یہ سن کر بنی اسرائیل کے لوگوں نے گائے کے رنگ اور اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں بحث و مباحثہ شروع کر دیا، اور پھر بالآخر جب وہ اچھی طرح سے سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی گائے چاہیے تو ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی۔ جب وہ لوگ ڈھونڈتے ہوئے اس لڑکے کی گائے کے پاس پہنچے تو وہ ویسی ہی گائے تھی جسے ان لوگوں کو ضرورت تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر قیمت دے کر اس گائے کو خریدا، پھر اسے ذبح کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کو مارا تو وہ زندہ ہو گیا اور بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کے 2 لڑکے ہیں، انہوں نے میرے مال کی لالچ میں مجھے قتل کیا ہے، اور یہ بات کہہ کر وہ پھر سے مر گیا۔ چنانچہ ان 2 قاتلوں کو قتل کر دیا گیا، جبکہ اس بزرگ کا بیٹا جو اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار تھا وہ کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا۔ تو محترم ناظرین، آئیے آج کے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ آپ نے وہ کون سے کلمات پڑھنے ہیں جو بندہ اگر بڑھاپے میں بھی پڑھ لے تو اس کے سارے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کلمات پڑھے تھے، اور ناظرین، آپ نے یہ کلمات پڑھنے کے لیے سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے، اور باوضو ہو کر آپ نے کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ لیکن اگر آپ ان کلمات کو فجر کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو یہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ تو آپ نے اگر فجر کی نماز کے بعد پڑھنے ہیں تو فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے مصلی پر جب 2 سنتیں ادا کر لیں تو اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، ان کلمات کی پڑھنی ہے، اور مکمل 100 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح پوری پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کی 41 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، اور اس کو پڑھ کر اگر آپ کسی مریض پر دم کرنا چاہیں تو کر دیں، انشاءاللہ وہ صحت یاب ہو جائے گا، کیونکہ ناظرین سورۃ الفاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الشافیہ اور سورۃ الشفا بھی ہے۔ جو شخص سورت کو پڑھتا ہے اس کو کبھی بیماری نہیں ہوگی، تنگ دست نہیں ہوگا، اس کو وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اگر بندہ بڑھاپے میں اس سورت کا ورد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بخشش کا وعدہ فرماتا ہے، یعنی وہ جنتی بن جاتا ہے۔
اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتا، قبول فرماتا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان یہ کلمات لازمی پڑھنے ہیں، کیونکہ آپ یہ کلمات پڑھ کر اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں تو ان پر سے تمام عذاب اٹھا لیے جاتے ہیں، اور ان کو فرشتے خوشخبری دیتے ہیں کہ تمہاری اولاد نے تم پر احسان کیا ہے، اور ان کے فوت شدہ والدین کی روحیں اپنی اولاد کو دعائیں دیتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق ہم سب کو مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، اور جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔